بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بارہویں جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے مضمون میں آج ہم مولانا ظفر علی خان کی حمد پڑھیں گے۔ حمد کے معنی آپ جانتے ہیں، ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ مڈل وزیر آباد، میٹرک پٹیالہ، جبکہ مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، جہاں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنیٹ کی شاگردی اختیار کی۔ بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان ایک ہمہ جہت انسان تھے۔ آپ بے باک صحافی، ادیب، شعلۂ بیاں مقرر، محب وطن، سیاسی رہنما اور قادر الکلام شاعر تھے۔ والد کی وفات کے بعد جب زمیندار کا اخبار کا قلمدان سنبھالا تو کھل کر انگریزی سامراج کے خلاف کلمی جہاد کیا، جس کی پاداش میں کئی مرتبہ جیل بھی گئے، لیکن یہ جبریت کی روح ظفر علی خان کو اپنے مقاصد سے ہٹا نہ سکی۔ چمنستان، بہارستان، خیالستان، حبسیات اور مکانِ قادیان بہت مشہور تصانیف ہیں۔ آپ 1956 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب ہم حمد کا شعر نمبر 1 کریں گے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی اور اس میں اعلیٰ مقام پایا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہے کہ اے اللہ، تیرا دور جام ایسا ہے کہ جو ہر مہکش کے پاس پہنچتا ہے کوئی بھی طالب پیاسا نہیں رہتا۔ اردو شاعری میں مے خانے اور ساقی کا بہت بیان ملتا ہے۔ عموماً مے خانے کا نظام ساقی چلاتا ہے، جو اپنی مرضی سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شراب دیتا ہے، جس کو چاہے وہ بہت زیادہ نوازے اور جس کو چاہے پیاسا رکھے۔ اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ فرعون و نمرود کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی عطاؤں کا سلسلہ ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دراصل کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کی تمام مخلوق اسی خالق لم یزل کی پیدا کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے وہ تمام مخلوق کے رزق کا وارث ہے۔ کوئی بھی زیرو و غیر زیرو اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے پائان نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مساویانہ تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اس کی رحمتوں اور نوازشوں کا دور ہر مہکش تک پہنچتا ہے، کوئی بھی اس کی عنایت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے لطف و کرم کی شراب ہر پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشوونما اور جملہ ضرورتیں پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو منکر ہیں۔ اسی حوالے سے شعر ہے، وہ غنی ہے کہ محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ یہ تھا شعر نمبر 1۔ آگے کریں گے شعر نمبر 2۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اس کی ذات اس کی یکتائی اور اس کے بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، دوئی کے تمام تصور جھوٹے ہیں، ایک سچا نام صرف اسی کا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں توحید کا مضمون باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، کسی رنگ ڈھنگ یا آہنگ میں اگر اس کی یکتائی متاثر ہو تو وہیں سے شرک جنم لیتا ہے۔ ہر مذہب نے توحید کا درس دیا ہے اور ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم کا پرچار کرتا رہا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرتے، اس کی نشوونما اور جملہ ضرورتوں کو پورا کر کے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی عبادت مقصود ہے۔ گویا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کی صفات و افعال میں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے اور اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے۔
اس جیسی قوت سمع، ارادہ اور بصر اور کسی اور میں نہیں. اس کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں. اللہ تعالیٰ کا واحد اور یکتا ہونا اس کی وہ صفت ہے جس میں کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کا مقابل. کائنات کا منظم نظام اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا. اس کائنات میں خدائی کی دعوت کرنے والے تباہ و برباد ہوئے. کسی کو زمین نے دبوچ لیا تو کوئی سمندر کی گہرائی میں نیست و نابود ہوا. کسی کو اس کائنات میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوئی کے تمام نقش جھوٹ اور باطل ہیں. بقول امیر منائی زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وحدہ لا شریک. چنانچہ جب دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے کسی شخص کے فکر و عمل کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ اسے چلانے والا یقیناً ایک زبردست قوت کا مالک ہے. اگر اس کائنات کو چلانے والی ہستی واحد نہ ہوتی تو کائنات کا یہ نظام رواں دواں رہنے کی بجائے جامد ہو کر رہ جاتا. بقول شاعر کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے اب تک وہ ہے جلال تیرا. یہ تھا شعر نمبر 2. آگے ہم کریں گے شعر نمبر 3. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ فضا کا ذرہ ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلہائے حمد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود باری کی گواہی دیتی ہے. یہ کائنات خدائی مہارت اور صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جس طرح تصویر اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے فن اور علم و ہنر کا ثبوت دیتا ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود برحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اسی طرح ہر فن پارہ اپنے تخلیق کار کے فن نمائندہ ہوتا ہے. تخلیق کار اپنے فن پارے میں خون دل سے رنگ بھرتا ہے، اس لیے وہ فن پارہ اپنے خالق کی شخصیت اور فن کا واضح اظہار بن جاتا ہے. یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے. اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں بھی ذرا بھر اونچ نیچ نظر نہیں آتی. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے. اسی حوالے سے شعر ہے چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں. حوالے کے طور پر شاعر نے کہا ہے کہ اس کائنات میں فضا کا ذرہ اور ہوا کا ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شے اس خالق کے مہارت اور کاریگری پر دلالت کرتی ہے. جس طرح کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص تک روشنی کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی ہوتی ہیں جو سورج کی موجودگی کی خبر دیتی ہیں، اسی طرح خدا کی بنائی ہوئی جملہ اشیاء، حیوانات، جمادات و نباتات یہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور وہی اس کائنات میں واحد عامل قوت ہے. اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اس قدر وسیع ہے کہ دنیا میں کسی وقت کہیں بھی کسی طرح کسی درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی اس کے علم میں ہے. یہ سب کچھ اس کی بے پناہ قدرتوں اور قوتوں کی زبردست دلیل ہے. دنیا کی یہ نظام زبردست نظام ہے اور اس کی ذات پر گواہ ہے. اسی حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور ایک شاعر کے بقول خدا خود ہے آپ اپنی نشانی، غلط ہے کہ اس کی نشانی نہیں ہے. یہ تھا بچوں حمد اور شعر نمبر 3. آج اس کے 3 شعر کرنے تھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.